بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایگزام ایج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو پاکستان افیئر کے اہم موضوع نظریہ پاکستان سے متعلق ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے مقاصد یہ ہیں کہ ہم جان سکیں نظریہ یعنی آئیڈیالوجی کی تعریف کیا ہے، نظریے کا اسلامی تصور کیا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے اور نظریہ پاکستان کے عناصر کیا ہیں۔ آخر پر ہم آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نظریہ یعنی آئیڈیالوجی کی تعریف کو جانتے ہیں۔ نظریہ یا آئیڈیالوجی سے مراد خیالات، نظریات، عقائد یا اصولوں کا مجموعہ جن پر کوئی نظام قائم ہو۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خیالات و نظریات کا نظام خاص طور پر وہ جو معاشی یا سیاسی نظریے اور پالیسی کی بنیاد بنتا ہے اسے آئیڈیالوجی یا نظریہ کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ایسے خیالات، تصورات اور عقائد ہوتے ہیں جو معاشرے کے رویوں اور فیصلوں کو متاثر کرتا ہے۔ نظریہ اپنے اندر شدید قوت محرکہ رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ یا آئیڈیالوجی کا اسلامی تصور کیا ہے۔ اسلام میں نظریہ یعنی آئیڈیالوجی کا تصور دراصل مکمل ضابطہ حیات پر مبنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور شریعت اسلامی پر ایمان اور عمل سے عبارت ہے۔ یوں اسلامی نظریہ کی جامع تعریف ایسے کی جا سکتی ہے: اسلامی نظریہ وہ عقیدہ اور نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن و سنت کی رہنمائی اور عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو، جو انسانوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایات فراہم کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے۔ دراصل نظریہ پاکستان ایک ایسا فکری اور نظریاتی تصور ہے جس کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں جن کا دین، ثقافت، تاریخ، روایات اور طرز زندگی ہندوؤں سے مختلف تھا، اس لیے ان کے لیے ایک علیحدہ خود مختار ریاست کا قیام ضروری تھا جہاں وہ اپنے دین اور تہذیب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ نظریہ پاکستان کے عناصر کی بات کی جائے تو نظریہ پاکستان کے عناصر وہ بنیادی اجزاء ہیں جن پر نظریہ پاکستان کی بنیاد قائم ہے۔ یہ عناصر اسلامی تعلیمات، تاریخی حقائق اور مسلمانوں کی قومی شناخت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کے عناصر میں سب سے پہلا عنصر توحید و رسالت ہے۔ نظریہ پاکستان کی تشکیل کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی کے ہر شعبے میں تسلیم کرنا ہے۔ قرآن و سنت پر مبنی نظام حیات کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ نظریہ پاکستان کے عناصر میں دوسرا عنصر دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ متحدہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان۔ یہ دونوں قومیں اپنے مذہب، تہذیب، عقائد، عبادات، ثقافت اور طرز زندگی میں یکسر مختلف تھیں جن کا متحد رہنا ناممکن تھا۔ تیسرا عنصر اسلامی تہذیب و ثقافت ہے۔ مسلمانوں کی ایک منفرد تہذیب و تمدن ہے۔ اسلامی شعائر، عبادات، اقدار اور روایات ہندو مذہب کی اقدار سے مختلف تھے۔ اسلام کی منفرد تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر ان دونوں اقوام کا متحد رہنا ممکن نہیں تھا۔ مذہبی آزادی۔ نظریہ پاکستان کے عناصر میں ایک عنصر مذہبی آزادی ہے جو مسلمانوں کو اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی مذہبی آزادیاں سلب تھیں، اس لیے ایک الگ ریاست کا قیام ضروری تھا۔ قرآن و سنت کی بالادستی۔
نظریہ پاکستان ایک ایسا نظام وضع کرتا ہے جو نظام قرآن و سنت اور اسلامی اصولوں پر مبنی ہو۔ ایک ایسی ریاست جہاں قانون سازی اور طرز حکومت قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ عدل و انصاف: نظریہ پاکستان کے مطابق سب شہریوں کو برابری کے حقوق حاصل ہوں گے۔ انصاف، بھائی چارہ، انسانی وقار اور انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا۔ خود مختاری اور اسلامی ریاست کا قیام: نظریہ پاکستان کے مطابق ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے گی جہاں مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان صرف خیالات کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست کے قیام کا نظریہ تھا جو قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی تھا۔ آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نظریے سے مراد خیالات، نظریات، عقائد اور اصول ہیں جن پر کوئی نظام قائم ہو۔ اسلامی نظریہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، قرآن اور شرعی اصول پر مبنی ہے۔ نظریہ پاکستان اسلامی طرز حیات، جداگانہ تہذیب، دین اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مظہر ہے۔